کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ طارق روڈ انڈر پاس پانی سے بھر گیا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں بارش، جھنگ، خوشاب اور چکوال میں وقفے سے بادل برسنے لگے۔ جنوبی وزیرستان میں طوفانی بارشوں سے سیلابی ریلیں ٹانک میں داخل۔ وانا، جنڈولا، امرڈا، بنو کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ گلگت میں بھی کالی گھٹائیں برسنے لگیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشیں۔ ہرنائی میں چھت گرنے سے خاتون اور بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سوراب کے مختلف علاقوں میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ کچی میں موسلادھار بارش سے کوئٹہ سے بھی شہرہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ اٹک، جہلم اور منگلہ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ طوفانی بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ بنیر کا پیر بابا بازار کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ سیلاب کے باعث سینکڑوں دکانیں تباہ ہو گئیں، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر۔ امدادی ٹیمیں اور مقامی لوگ ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ بشونی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں برآمد۔ سوابی میں سیلابی ریلے کے تباہ کاریاں اور بعد میں امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ مقامی افراد کا 25 سے 30 افراد کے جاں بحق ہونے کے خدشے کا اظہار۔ 2 بچوں سمیت 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیلابی ریلوں سے سڑکیں بند، مختلف مقامات پر زمینی رابطہ منقطع۔ سیلابی ریلے کے باعث ایبٹ اور حویلیاں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سوات میں سیلاب کے 5ویں روز بھی کلیئرنس آپریشن۔ شہریوں کا عملے کی کمی پر احتجاج۔ منگورہ کا مین جی ٹی روڈ ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 12 نئے کھلاڑی شامل۔ اے کیٹیگری میں کوئی کھلاڑی جگہ نہ بنا سکا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری سے بی میں چلے گئے۔ شاہین آفریدی، فخر زمان، شاداب خان، ابرار احمد بی کیٹیگری میں شامل۔ حارث رؤف، حسن علی، سائمہ ایوب اور سلمان آغا بی کیٹیگری کا حصہ۔ پرفارمنس کی بنیاد پر کیٹیگری بی، سی اور ڈی میں 10-10 کھلاڑی شامل۔ 9 کھلاڑی اپنی سابقہ کیٹیگری برقرار رکھنے میں کامیاب۔ 8 کھلاڑی کانٹریکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ احمد دانیال، فہیم اشرف، حسن نواز، حسین طلت، خوشدل شاہ، محمد عباس، محمد حارث، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا، سفیان مقیم نئے کھلاڑیوں میں شامل۔ سی کیٹیگری میں عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث اور نعمان علی شامل۔ ریکارڈ پر ریکارڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس نے 1,49,000 پوائنٹس کی تاریخی حد عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران سٹاک مارکیٹ میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اجلاس 21 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم کے ہمراہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل یا التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے یہ معاہدہ ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برٹش لائرز فورم سے خطاب۔ پاکستان کے آبی تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کے لیے معاہدے کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا، سنتاس معاہدہ پاکستان کے 80% پانیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو برقرار رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ میڈیسن کا دورہ۔ ذیابیطس، جگر اور متعدی امراض کے جاپانی طریقہ علاج کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپتال کے مختلف شعبے دیکھے، سہولیات اور جدید مشینری کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں جاپان کے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کو متعارف کرانے، جدید ہائی ٹیک مشینری سرکاری صحت کے نظام میں رائج کرنے، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو جاپانی طرز پر بنانے اور ہیلتھ انشورنس کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سال 2023 میں 10,000 پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہوئے۔ سینیٹر شہادت اوان کا سینٹ میں انکشاف۔ سوال کیا، مرتکب افراد کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، FIA کے جو لوگ ملوث تھے ان کو ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ گجرانوالہ میں کیسز زیادہ تھے، وہاں پر اسپیشل وکیل مختص کیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ عالمی کاروبار ہے۔
पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा डिजिटाइज हो रहा है। मुल्क का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने पाकिस्तान की मालियाती उमूर में काफ़ी मदद की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। ड्राफ्ट जैसे जदीद डिजिटलाइज अदायगियों के निज़ाम से काफ़ी बेहतरी आई। बढ़ती डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र में तेज़ी की गमाज़ हैं। कुर्ज़म के बायस बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी आसानी हुई। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रूस यूक्रेन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो सहफरीकी मीटिंग करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। यूक्रेनी सदर ने कहा हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 केसेस में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं, मैं उनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। बानी पीटीआई के वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुलजिम के दस्तावेजात का जायजा ले। हमास ने मिस्र का जंगबंदी का मंसूबा कबूल कर लिया। हमास 2 मराहिल में इसराइली कैदी रिहा करेगी। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर और मिस्र ने इसराइल को हमास के सीज़ फायर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल को मौसूल। इसराइल हमास की सीज़ फायर आमादगी के बावजूद जंग जारी रखने पर बज़ेद। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा गज़ा में हमास की हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत जल्द गज़ा में एक अबूरी कमेटी हुकूमती उमूर संभालेगी। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली मंसूबों को नाकाम बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में सेहूनी हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी भी इसराइली फायरिंग का निशाना बन गए। ग़ज़ाए किल्लत से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कहत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बहक हो चुके। गजा में शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,56,230 अफराद जख्मी हो चुके। स्पेन और पुर्तगाल के जंगलात में आग ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। स्पेन के इलाके ग्लेशिया में मुतादिद देहात आग की लपेट में आ गए। मैड्रिड से ग्लेशिया जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस 5 दिन से मुअत्तल। 16 सड़कें भी बंद। पुर्तगाल में भी जंगल की आग बेकाबू। 1,85,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर। हज़ारों रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ़।